अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौसम अखर में खुशामदीद। ये बताएं जनाब, आपको कोट लखपत ज़्यादा पसंद है या मच? क्योंकि इन दो मुकामात में से किसी एक मुकाम के ऊपर आपको जो है ना अपनी राय देनी है। और आप हैरान हो रहे होंगे कि आज गुफ्तगू के आगाज़ में ही मैं आप सबसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पसंदीदा मुकाम के बारे में आगाह करें, तो यकीनी तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी। क्योंकि मुझे इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि आप में से अक्सरियत की राय कोट लखपत की जगह पर मच होगी, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाम है। और ख़ास तौर पर गर्मियों के इन दिनों में मच से ज़्यादा तो कोई ऐसी जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पर किसी आदमी का मच मारा जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे इस बात का भी काफ़ी हद तक यकीन है कि आज की रात बहुत ही ज़्यादा भारी होने जा रही है। आज की रात बहुत ही ज़्यादा लंबी होने जा रही है, और वो चूँकि मुकाम कोट लखपत का नहीं है, मुकाम है नहर का, और नहर के ऊपर है जगह जिसका नाम है ज़मान पार्क। और वहाँ पर आज की रात में कुछ कड़मस होने जा रहा है, और इम्कानात यही बताए जा रहे हैं। कुछ तैयारियाँ इस तरह की हो रही हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तकरीबन रात के 8:30 बजे का टाइम है, और इस वक्त ज़मान पार्क के इर्द गिर्द कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। और ख़ास तौर पर जो पुलिस के हाई अप्स हैं वो भी एक जो है एक सरकारी इमारत में बैठकर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से नॉन कंप्लाइंस की जो रविश है, इसका जो मंतकी अंजाम है वो यही है कि उनको पकड़कर जो है ना कानून का सामना करने के लिए मैदान में उतार दिया जाए। और चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ डेवलप हो चुकी हैं। 2 मुकदमात ऐसे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ज़ेर समाअत, और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के एतबार से, जहाँ पर इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज हो चुकी है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा है जो मरहूम वकील साहब जो हैं अब्दुल रज़ाक शर साहब एडवोकेट, जिनको चंद रोज़ पहले कोयटा के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था। और उनकी दरख्वास्त जो थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज कराने के लिए, वो भी आज ही फिक्स हो गई है जो है कोयटा हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब ये है कि जनाब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं, और इन डेवलपिंग स्टोरीज़ के दौरान ही इमरान खान साहब का मकबरा बनने जा रहा है। मकबरे से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाएगा, मकबरे से मुराद ये है कि उनकी सियासत का मकबरा बनने जा रहा है। और ये जो सिचुएशन है, यकीनी तौर पर आप इस पर ज़रा तफसील से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ख़बरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे कुछ देर पहले, तकरीबन 27 से 28 मिनट पहले एक टिकर आया मेरी नज़र में, जहाँ पर यह बात बताई गई कि जनाब फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मुकदमा है, जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं, और आज इस बात का भी इंकशाफ हो गया कि इमरान खान साहब ने भी जो है वो दरख्वास्त अहमद खान साहब के तवस्सुत से दायर कर दी। तो 4 दरख्वास्तें थीं जो आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इनको कल ही के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। यानी इमरान खान साहब के ईमा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की जो मुलाकात है, उसने अपना जो रंग है वो दिखा दिया है। और ये मुलाकात, ये जो मुकदमा है, इसकी समाअत होगी कल 11:45 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और यहाँ पर भी 9 रुकनी बेंच बनाया गया है इस मरतबा। और 9 रुकनी बेंच में मैं आपको आज अभी मुकदमे की समाअत का आगाज़ नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ मेरी राय में कि इस मुकदमे में जो फ़ैसला आएगा 9 रुकनी बेंच का, ये तकरीबन को 5-4 की अक्सरियत से आ सकता है, अगर इसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश होगी तो। अलबत्ता ये ज़रूर है, इस बेंच के अंदर जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि तवील अरसे के बाद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, इन 2 जज साहिबान को भी अपनी ज़ेरे सरपरस्ती बनने वाले बेंच में शामिल कर लिया है। और ये जो इनकी शमूलियत है, ये यकीनी तौर पर एक ख़ास मकसद के लिए है, एक ख़ास तासुर देने के लिए है कि जनाब मैं इमरान खान, यानी ये तासुर उन्होंने देना है इमरान खान की हमायत में जो लोग हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की जो जदोजहद है
وہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے، اور جو عمران خان صاحب کے موقف کے خلاف اپنی اوپینین رکھتے ہیں وہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے علمبردار نہیں ہوں گے۔ اور اس بینچ کے اندر یہ جو میں نے آپ کو 5-4 کا بتایا ہے، اس کے اندر یہ جو 4 لوگ ہیں ممکنہ طور پر ایسے ہوں گے جن کے بارے میں یہ رائے قائم کی جائے گی کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل میں عمران خان صاحب کے خلاف کسی بھی ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں مستقبل کے عمران دار کہلائے جائیں گے، اور اس میں ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس سردار مسعود صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ یہ 4 جج صاحبان ہیں جو ان 9 رکنی بینچ کے اندر شامل کیے گئے ہیں، اور اس بینچ کے اندر چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے تمام پسندیدہ ججز اس کے اندر شامل ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہیں، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب شامل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل ہیں۔ یعنی اس بینچ کی کمپوزیشن کچھ اس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اب یقینی طور پر یہ ان کا رائٹ ہے کہ اس وقت تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور بینچ سازی کے حوالے سے وہ جو ایکٹ تھا اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اسی عدالت عظمیٰ نے متعلقہ رکھا ہے، لہٰذا اس وقت تو استحقاق انہی کا ہے کہ وہ جناب بینچ بنائیں اور جون سا مرضی بینچ بنائیں۔ لیکن بہتر یہ ہوتا کہ اس بینچ میں بھی وہ اپنے ہی 5 رکنی وہ جو ہے وہ شامل کرتے، تاکہ ملبہ جو ہے وہ سارے کا سارا ایک ساتھ ہی اٹھایا جاتا، اتنا زیادہ اس میں کھلارا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب چونکہ اس ساری کی ساری کارروائی انہی جو ہے نا موجودہ یعنی اب سے لے کر کل رات تک کو ہونی ہے، یعنی یہ جو 24 گھنٹے ہیں اگلے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان 24 گھنٹوں میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے تو گرفتاری کے بعد ان کو کہاں پہ رکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان نے جو ہے وہ سول انتظام کے تحت چلنا ہے یا پاکستان میں مارشل لاء لگنا ہے۔ یہ میں بڑی گہری اور بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس بات کا فیصلہ بھی اسی ٹائم فریم کے اندر ہونا جو ہے وہ طے ہے۔ دوسرا معاملہ سب سے میری نظر میں اس وقت یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے لیے آپشنز ہر گزرتا دن ان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ محدود کرتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی آج شام جو ہے تقریباً کوئی 4 بجے کے قریب عمران خان صاحب کی رہائش گاہ زمان پارک میں ان کو سمن ہیں ان کے حوالے کیے گئے، اور ان سمنس میں عمران خان صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ نے جو پیش ہونا ہے 9 مئی کے واقعات پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے DIG کے آفس میں، اور وہ وہاں پر اس معاملے کی تحقیقات کریں گے اور اس پر آپ کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے۔ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ بشرا بی بی صاحبہ، حسان نیازی صاحب اور مراد سعید صاحب، ان کو بھی آج ہی کی تاریخ یعنی آج شام 7 بجے کے لیے سمن جاری کیے گئے تھے، لیکن جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے ان سمنس کی تعمیل کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش بھی نہیں ہو رہے یہ جو GIT کے سامنے، لہٰذا اس کے بعد پھر آپشن محدود ہو گئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس کہ وہ عمران خان صاحب سے ان احکامات کی تعمیل کرائیں تو کیسے کرائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یقینی طور پر یہ جو سمن ہیں ان کی تعمیل ہونی ہے، اور اگر سمنس کی تعمیل نہیں ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی۔ اب گرفتاری کے لیے بھی قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے پاس کافی مواد موجود ہے، ان میں ایک مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جہاں پر عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کی اگر ضمانت اب وہ اپر کورٹ سے یعنی ہائی کورٹ سے ضمانت اپنی اب جو ہے وہ منظور نہیں کراتے تو پھر ان کی گرفتاری پکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقدمہ ہے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے جو اس وقت جو ضمانت ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے خاصا اس وقت مواد موجود ہے، اور اس کے لیے اس وقت چیف منسٹر آفس، چیف سیکرٹری آفس اور CCPO آفس، ان تینوں جگہوں پر اجلاس جاری ہیں اس بات پر کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے۔
کیا ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس گرفتاری کے لیے کچھ ابھی تک انتظامات کیے گئے ہیں۔ زمان پارک کے ارد گرد پولیس نفری کو بڑھا دیا گیا ہے، زمان پارک کے ارد گرد جو گشت ہے پولیس کا وہ بڑھا دیا گیا ہے، وہاں پر نفری کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے، اور کچھ پچھلے جو راستے ہیں زمان پارک کے وہاں پر بھی کچھ رکاوٹوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اب یہ حفاظتی تدابیر ہیں یا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے اوپر ان کے جو ہے مقدمے کی جو سماعت ہے اس کو فکس کر دیا ہے 25 جون کے لیے، اور اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جناب قطع نظر اس بات کے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو پٹیشنر تھے عبدالرزاق شر صاحب وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے کونسل امان اللہ قنزانی وہ جو ہیں اس مقدمے کی سماعت کو جاری رکھنا بھی چاہتے ہیں، اور وہ اس کی پیروی بھی کریں گے بطور کونسل، لہٰذا یہ کارروائی جاری رہے گی۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف جو یہ جو ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی انہوں نے اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پچھلے سال اپریل میں فائل کی گئی تھی، جس پر انہوں نے اپریل کے اندر ان کو فارغ کیا گیا تھا، انہوں نے آئین کے جو تھے اصول ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کرائی تھی، اور اس کے لیے جو ہے مختلف جو ہیلے بہانے تلاش کیے تھے، اور پھر ایک ایسے آئین کی شک کا سہارا لیا گیا اور اس کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو خارج کیا گیا، جس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی اپنے فیصلے میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جناب یہ معاملہ غیر آئینی تھا، اور اسی بیس کے اوپر عبدالرزاق شر صاحب عمران خان کو سنگین غداری کا مرتکب سمجھتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب عمران خان کے خلاف ذرا سخت قسم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو کارروائی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کے لیے تو خاصا نہ صرف مواد بھی دستیاب ہو چکا ہے بلکہ اب ماحول بھی بن چکا ہے، اور یہ بات مجھے اب کافی حد تک اس کے اوپر یقین نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی عید اور عید قربان خاص طور پر یہ مجھے کچھ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے اس بات کے خاصے حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو عید ہے اس مرتبہ شاید وہ نہ زمان پارک گزاریں گے نہ بنی گالہ گزاریں گے، بلکہ شاید وہ یہ جو اپنی عید ہے وہ کوٹ لکھپت اڈیالہ یا مچھ میں ہی گزاریں گے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔